بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا معصوم بعد اسمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا اس حضرت انسان کے ساتھ ضابطۂ حیات الگ ہے اور ضابطۂ ممات الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کے اندر مبعوث کیا، مبعوث کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کا رسول جو اللہ سے بچھڑے ہوئے بندے ہیں ان کو دنیا میں آنے کا مقصد بتائے، ضابطۂ حیات بتائے کہ آپ کو زندگی کیوں دی گئی ہے، اور موت کے بعد والی زندگی کے بارے میں لوگوں کو ڈرائے، بتائے کہ موت کے بعد یہ واقعات، یہ حالات پیش آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ نبوت کا دور ہے۔ آپ 23 سال نبی رہے، 40 کے بعد آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ 63 سال آپ دنیا میں رہے، اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس 23 سالہ مختصر سی زندگی میں آپ نے کوئی بات اپنے صحابہ کو ایسی نہیں چھوڑی جو نہ بتائی ہو کہ تمہاری کامیابی اس کے اندر ہے اور تمہاری ناکامی اس کے اندر ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا فارمولہ صحابہ کو بتا کر کے چلے گئے۔ کب بتایا؟ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، اور آج بھی ایمان والوں کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ ہم اپنے اوپر مصائب کا ذکر تو کرتے ہیں، آپس میں مذاکرے بھی کرتے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں یا انسان پر کچھ تکلیف آتی ہے اس کا ذکر تو کرتے ہیں۔ کبھی مجھ پر یہ پریشانی ہے، میں کاروباری لائن سے پریشان ہوں، جسمانی طور پر پریشان ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں جو غلط ہے، مذاکرے تو کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے اسباب کو تلاش نہیں کرتے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری جو بگاڑ ہے، ہمارے اوپر، ایمان والوں پر اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس پر کبھی کوئی مذاکرہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ،
غور سے سنو، یاد رکھو، جب میری امت، غور سے سننا شاید اس ہفتے بعد کمپلیٹ نہ ہو، کہ جب میری امت یا میری امت کے اندر یہ 15 چیزیں، یہ 15 کام پائے جانے لگیں گے، یا میری امت ان 15 کاموں کو کرنے لگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، نصرتیں اس کے اوپر بند ہو جائیں گی۔ جب میری امت ان 15 کاموں کو انجام دینے لگے گی، مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جس کے قول اور جس کے فعل اور جس کے اخلاق اور جس کے کردار پر ایمان والے ہی نہیں، جو ایمان نہیں لائے وہ بھی اپنی امانتیں بطور امانت کے رکھا کرتے تھے۔ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے اتفاق نہیں ہے، آپ کا دین منظور نہیں ہے، لیکن آپ کے کردار، آپ کے اخلاق پر اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ کو بطور امانت کے امانتیں رکھ رہے ہیں، آپ پر، آپ کے پاس امانتیں دے رہے ہیں۔ وہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ میری امت جب 15 کاموں کو کرنے لگے گی، طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کر دی جائے گی، پے در پہ مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارے پاس آج سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ علم نہیں ہے، اور اگر ہم کو جاننا بھی ہے تو وہ چیزیں جاننا ہے جن سے ہماری نہ دنیا کا نفع ہے نہ آخرت کا کوئی نفع ہے۔ میں نے پچھلے جن میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ جاننا وہ چیزیں ہیں جن سے نہ دنیا میں نفع ہے نہ آخرت میں۔ کبھی کوئی یہ نہیں جانے گا کہ قبر میں کتنے سوال کرے جائیں گے، ان کا جواب کیا ہے۔ کبھی کوئی آ کر کے یہ فارمولہ نہیں پوچھے گا کہ پل صراط کا جو راستہ ہے، جو جہنم کے اوپر اللہ نے بنایا ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، ایسا کوئی فارمولہ، کوئی دعا بتا دو جو پلک جھپک کے اس سے ہم پار ہو جائیں۔ ہمارے سوال بس 4 آدمی بیٹھیں گے تو بس دوسری دنیا کے سوال ہوتے ہیں جو کہیں نہیں پوچھے جانے والے۔ نہ موت کا فرشتہ جب ملک الموت آئے گا کوئی ایک سوال نہیں کرے گا آپ سے، نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ آخرت کے دن 1000 سال کا جو دن ہوگا اس میں وہ سوال ہوگا۔ وہ سوال ہم لوگ کرتے ہیں بہرے کیف۔ یہ ہماری بدبختی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، پہلے زمانے میں تو لوگ مذاکرے بھی کرتے تھے، چاہے وہ علم والے ہو غیر علم والے ہو، آدمی سیکھتا تھا، چاہے وہ چور ہو اچکا ہو۔ محمود غزنوی کے زمانے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، پھر چوروں کا واقعہ یاد آ گیا۔ چوریاں بند نہیں ہو رہی، محمود غزنوی نے ایس پی ڈی ایس پی سب کو لگا دیا کہ بھائی چوریاں بند کیوں نہیں ہو رہی، کچھ تو کرو۔ لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی چور نہیں پکڑے گئے۔ بہرے کیف محمود غزنوی نے کہا کہ بھائی چلو اب میں ہی کچھ کرتا ہوں۔ آپ بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے تقوی والے اور بہت بڑے عبادت گزار اور اللہ کے محبوب بادشاہ گزرے ہیں۔ آپ نے تہجد کی نماز ادا کی اور لباس کو تبدیل کیا، عام لباس پہنا اور نکل گئے باہر۔ تو دیکھا 3 لوگ مشورہ کر رہے ہیں آپس میں کہ آج کہاں چوری کی جائے۔ آپ پھٹے حال تھے، رات کی تاریکی تھی، چوروں نے پہچانا نہیں۔ آپ سوچا کہ یہی چور ہے، تینوں لگ گئے میرے ہاتھ۔ آپ ان میں شامل ہو گئے کہ بھائی مجھے بھی شامل کر لو، 2-4 پیسے مجھے بھی ہاتھ لگ جائیں گے، میں بھی وقت کا مارا ہوا ہوں، میں بھی بدحال ہوں، جو آپ کر رہے ہو میں بھی ساتھ دے دیتا ہوں، جو تقسیم ہوگا تھوڑا مجھے بھی دے دینا۔ میرے کیف چور بولے کہ ٹھیک ہے۔ ایک نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ لگ تو یہ بھی پھٹے حال رہا ہے بیچارہ، چلو اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ 3 چور ہو، آپ کے اندر کچھ کوالٹی تو ہوگی، ضرور کچھ کوانٹٹی کوالٹی تو ہوگی۔
تو ان چوروں میں سے ایک نے کہا کہ ہاں ہم تینوں کے اندر الگ الگ کوالٹیاں ہیں. کہ کیا ہیں بھائی ذرا مجھے بھی بتائیے. کہ اس شرط پہ بتائیں گے آپ کو بھی اپنے اندر کوئی ایک کوالٹی بتانی پڑے گی کہ میرے اندر یہ چیز ہے. کہ ٹھیک ہے میں بھی بتا دیتا ہوں. تو ایک نے کہا کہ میں جانور کتا جب چلاتا ہے جب بھونکتا ہے تو میں پہچان لیتا ہوں, میں سمجھ لیتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے. کہ اچھا تو بڑی اچھی بات ہے. دوسرے نے کہا کہ میں رات کو جس آدمی کو دیکھ لیتا ہوں بھلے ہی کتنی بھی تاریکی رات ہو, صبح کو جب اس کو سورج کی روشنی میں دیکھوں گا تو پہچان لوں گا کہ وہ رات والا ہی بندہ ہے. یہ جو ہے یہ رات والا ہی بندہ ہے. اب تیسرے سے کہا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی آپ کے اندر کیا کوالٹی آپ بھی بتا دو. کہ کتنی بھی اونچی دیوار ہو میں اس میں سیند لگا دیتا ہوں, کتنی بھی اونچی رہنے دو, فلک بوس عمارت کیوں نہ ہو. تو اب تینوں نے مل کے کہا کہ بھائی اب آپ بتائیے آپ کے اندر کیا کوالٹی ہے. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں ایسے گردن ہلاتا ہوں نا, داڑھی ہلاتا ہوں, تو بندہ اگر تختہ دار پہ چڑھا ہوا ہوگا, پھانسی پر چڑھا ہوگا, تو اس کی پھانسی کو روک دیا جائے گا, موقوف کر دیا جائے گا کہ بھائی تو ہمارے سب سے کام کا آدمی ہے, اب تو ہم بنداز جو ہے چوری کریں گے, بھائی ہمیں ڈر ہی نہیں ہے اب تو پھانسی کا, تو داڑھی ہلائے گا, سر ہلائے گا اور ہم بچ جائیں گے. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو روز روز چوریاں کرتے ہو, کچھ ہاتھ تھوڑا بہت مال لگتا ہے, کیوں نہ آج بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ کے گھر میں, بادشاہ کے محل میں چوری کی جائے. کہ تو ٹھیک ہے جیسا آپ کا مشورہ. کہ بھئی دیوار بہت اونچی ہے, کہ آپ نے تو کہا کہ میں کتنی اونچی دیوار ہو سیند لگا دیتا ہوں, اور خزانہ کہاں چھپا ہے میں سونگ کے بتا دیتا ہوں. تو میرے کے بادشاہ کے انہوں نے محل میں چوری کر لی اور مال تقسیم کیا اور اپنے اپنے جو ہے گھروں کو روانہ ہو گئے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپہ سالار کو بلایا اور تینوں کو گرفتار کروا لیا. تو میں بتانا مقصود یہ ہے میرا کہ علم جو ہے انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان سے لڑنے کے لیے. بہرکیف میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 15 کاموں کو انجام دینے لگے گی, طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کر دی جائے گی. پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال غنیمت ہے, وقت کا جو بادشاہ ہے, اس مال غنیمت کو اپنی ملکیت سمجھنے لگے. مجاہدین, اب تو خیر وہ مسئلہ نہیں ہے, مجاہدین جو اسلام کے نام پر فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, اور جنگ جیتنے کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ لگتا ہے اس مال غنیمت کو مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے, وہ مال غنیمت ہوتا ہے. اس مال غنیمت کو جب وقت کا بادشاہ اپنی ملکیت سمجھنے لگے, اور دوسرا فرمایا کہ جب امانت میں خیانت کی جانے لگے. پہلا کیا ہے, مال غنیمت کو وقت کا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اپنی ملکیت سمجھنے لگے, اور امانت میں خیانت کی جانے لگے. 1 روپیہ ہو چاہے 1 کروڑ روپیہ ہو, آپ کے پاس اگر کسی نے امانت رکھی ہے آپ خیانت کرنے لگو. جب میری قوم میں یہ خباثت پائی جانے لگے, میری قوم, میری امت طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کر دی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا آپ نے ابھی اعلان کیا ہے, مکی زندگی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مکے والے دشمن ہو جاتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان کو پیش کیا, بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, ساری کنڈیشن بتائی. ابو بکر صدیق ایمان لے آتے ہیں. یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے. جب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ محمد
ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ دادا کے دین کو مٹانے پر تلا ہے۔ سارے کے سارے مکے کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، قریش کے ہوں چاہے اور قبیلے کے ہوں، ایک دن سب میٹنگ کرتے ہیں کہ آج جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے۔ میں امانت پر آ رہا ہوں، امانت کی مثال لے رہا ہوں، کتنی اہمیت ہے امانت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان ایک حج بھی فرماتے ہیں۔ حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، مینا کی 10 تاریخ ہے، اس خطبے میں جو آپ نے جو خطبہ دیا ہے مینا کی 10 تاریخ کو، اس کے 2 یا 2.5 مہینے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالہ نبوت کا دور ہے، ساری چیزیں اس مینا کے خطبے میں مختصر طور پر ارشاد فرما دی۔ اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ والامانۃ مودع، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری امت میں کوئی شخص امانت میں خیانت کرے۔ میرے کیف 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 8 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اب آپ مکے کو فتح کیجیے۔ میں نے جو خطبے میں قرآن کی آیت تلاوت کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس کے پس منظر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ، جو لوگ حج کو گئے ہوں گے یا عمرہ جنہوں نے کیا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ بہت اونچا ہے، یعنی کہ میری ہائٹ پہ بھی اگر میں ایسا ہاتھ لگاؤں تو دروازے تک ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ اس زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت اونچا تھا، اور خانہ کعبہ کی جو چابی تھی عثمان ابن ابی العاص کے پاس تھی۔ آپ ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں، اور ہفتے میں 1 یا 2 روز آپ یہ کرتے تھے کہ مکے کے دروازے پر سیڑھی لگا کر کے جس کو چاہتے تھے اندر آنے کی اجازت دیتے تھے اور جس کو چاہتے تھے نہیں اجازت دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز آپ کا دل چاہا کہ میں بھی مکے کے اندر داخل ہوں۔ آپ لائن میں آ رہے ہیں، جیسے ہی آپ سیڑھی کے قریب پہنچتے ہیں عثمان ابن ابی العاص نے آپ کو روک دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہتے ہو، میں کیسے یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہو۔ میرے کیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان ابن ابی العاص نے روک دیا، کعبے کے اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت و افسوس میں ایک سائیڈ میں کھڑے رہے، ہاتھ باندھ کے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے دیکھتے رہے۔ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا عثمان ابی العاص کے دل میں آئی، انہوں نے کہا کہ محمد آؤ آپ بھی داخل ہو جاؤ، دیکھ لو اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سیڑھی سے چڑھنے لگے، عثمان ابن ابی العاص کے فیس ٹو فیس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن ابی العاص سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ عثمان، ایک دن آئے گا جب کعبے کی چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہے اسے دوں گا، اس دن تم کیا کرو گے؟ عثمان ابن ابی العاص نے کہا کہ محمد، وہ دن ہمارے لیے بہت حیرت اور بہت بدبختی اور بہت افسوس کا دن ہوگا، بڑی مسرت کا دن نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی العاص، وہ دن قریش کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوگا۔ میرے کیف اس واقعے کے 8 سال کے بعد رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ اور کیسے فتح کیا؟ جس مکے کے سائے کے اندر، جس بیت اللہ کے سائے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 رکعت پڑھنا محال تھا،
اللہ کا نام لینا مشکل تھا. دیکھتے ہی دیکھتے 8-7 سال کے قلیل عرصے میں صحابہ کی 10 سے 15 ہزار کی فوج تیار ہو گئی. اور مکے کو مفسرین نے لکھا یوں چٹکی بجاتے فتح کر لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ عثمان ابن ابی العاص سے کعبۃ اللہ کی چابی لے کر کے آؤ. عثمان ابن ابی العاص ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. آپ نے فرمایا کہ علی میں خود محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لے جا کر کے کعبۃ اللہ کی چابی دوں گا. آپ تشریف لاتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب چابی دیتے ہیں تو اللہ کے رسول اس واقعے کو یاد دلاتے ہیں کہ ابی العاص یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا. 10 سے 15 ہزار صحابہ کا مجمع موجود ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے با اثر, سب سے معتبر, سب سے لائق احترام شخصیت ابوبکر صدیق موجود ہے. ان کے بعد عمر موجود ہے, عثمان موجود ہے, علی موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو چابی کسی کو بھی پکڑا سکتے تھے, اور قیامت تک کے لیے یہ مثال بن جاتی کہ فتح مکہ میں اللہ کے رسول نے عثمان ابن ابی العاص سے چابی لے کر کے فلاں ابن فلاں کو دی. اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا, کہ جن ہاتھوں سے آپ امانتیں لیں آپ انہی کو واپس کریں. آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر یہ آیت کریمہ نازل کی. آپ نے چابی عثمان ابن ابی العاص کو واپس کی, اور یوں لکھا ہے مفسرین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے کے دروازے کو کھولا, آپ اندر داخل ہوئے, آپ کے ہاتھ میں جو عصائے مبارک تھا, آپ نے وہ اندر جو بت رکھ رکھے تھے, جس بت کے سر پہ اس چھڑی کو رکھتے اور آیت کریمہ تلاوت کرتے, جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, وہ بت منہ کے بل اوندے منہ زمین پہ گر پڑتا. آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں, بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں یہاں بھی اور کہیں بھی, مر گئے, کچھ رقم لوگوں کے پاس باقی رہتی ہے کہ بھئی یہ امانت کے طور پر رکھ دیتے ہیں کہ بھئی اتنے ہزار رقم میرے پاس ہے, فلاں ابن فلاں کی ہے, وہ تو مر گیا, اب کیا کروں. بہت سے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, نہیں جواب دیتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن جس کی امانت آپ نے دبائی ہے, جس کی امانت آپ نے کھائی ہے, جس کی امانت میں آپ نے خیانت کی ہے, وہ شخص آپ کے مونڈے کو پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا. اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ, اس نے اتنا اتنا چیزیں میری امانت کی کھائی ہیں, مجھے واپس چاہیے. اللہ غیظ و غضب اور غصے میں اس شخص کے کہیں گے کہ ادل امانہ, کہ دے اس شخص کی جو امانت تھی. وہ شخص حیران و پریشان ہو جائے گا کہ یا اللہ, وہ تو دنیا کا معاملہ تھا, یہاں تو نہ زر ہے, نہ زمین ہے, نہ روپیہ ہے, نہ پیسہ ہے, نہ مال ہے, نہ اسباب ہے, کچھ نہیں ہے. اللہ پھر غصے ہو جائیں گے, کہے گا ادل امانہ, کہ دے اس کی امانت جو تو نے لی تھی. یہ اہمیت ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کے رسول اور اللہ کی نظروں میں امانت کی. ہم ڈریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں, ان اسباب کو اپنی مصیبتوں کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھیں کہ ہمارے اوپر ان مصیبتوں کے اسباب کیا ہے, کیوں مصیبتیں آ رہی, کیوں پریشانیاں آ رہی.
پہلی چیز فرمائی کہ مال غنیمت کو جب وقت کا امیر اپنی ملکیت سمجھنے لگے، جب امانت میں خیانت کی جانے لگے۔ تیسری فرمائی والزکاۃ مغرما، غرامہ کہتے ہیں ٹیکس کو، ٹیکس۔ جب زکوٰۃ کو ہم ٹیکس سمجھنے لگے، چوری کرنے لگے، کلی طور پر جو ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے ہم اس کو ادا نہ کریں تو سمجھ لو میری امت مصیبت میں گرفتار کر دی جائے گی۔ ہم محاسبہ کریں ان 15 چیزوں کے ساتھ اپنا کہ کوئی ایک چیز کے اندر ہم لوگ ملوث تو نہیں ہے۔ ہمارے پاس کسی کی امانت تھی، کہیں ہم نے اس کو غبن تو نہیں کر لیا، کہیں ہم کھا تو نہیں گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جس کی امانت ہم نے لی ہے، ہمارے دونوں مونڈے پکڑ کر کے کھڑا کر دے گا اور اللہ سے مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے فلاں فلاں چیز میری امانت لی ہے، میں نے بطور امانت کے اس کے پاس رکھی تھی، اس نے مجھے واپس نہیں کی۔ آخرت میں ہم کیا دیں گے اس کو؟ تیسری چیز زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ 40 پیسے میں 1 پیسہ، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے۔ ہم زکوٰۃ کو جب ٹیکس سمجھنے لگے، جب ہمارے اوپر زکوٰۃ ہم کو بوجھ لگنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کو زکوٰۃ ٹیکس لگنے لگے گی کہ 100 روپے میں 2.5 روپے جو غریب کا حصہ تھا وہ ہم خود کھانے لگے تو سمجھ لو میری امت طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کر دی جائے گی۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کی فرما برداری کی جانے لگے، آدمی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، بیوی جو کہے اس کے پیچھے چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ عورت کا جو انتخاب کیا جاتا ہے وہ مال اور اسباب کی بنیاد پہ نہیں، حسب نسب کی بنیاد پہ نہیں، خوبصورتی کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ دینداری کی بنیاد پر آپ اپنی ہونے والی شریک حیات کا انتخاب کرو۔ وقت کم ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے باقی کی باتیں بتائی جائیں گی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور امت کے ہر فرد کو کم از کم 5 وقت کا نمازی بنا دے، ایسا نمازی کہ ہم چاہے کتنے بھی مشغول ہو، کتنی بھی مشغولیات ہو، چاہے کاروباری لائن سے ہو، چاہے نوکری کی لائن سے ہو، چاہے اور دوسری لائن سے ہو، جب اللہ کا منادی پکارے، جب ایک رب اپنے حضور آپ کو دعوت دے تو آپ اللہ کے حضور آ کر کے رکوع بسجود ہوں، اللہ کو یاد کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ ہم تمام کے اوپر سے تو مصیبتیں یوں ہی زائل کر دے گا۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ ہم تمام کو ایمان کی صحیح حلاوت نصیب فرمائے، اسلام صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، پورے ایمان پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔